السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول یو آر مائی ہارٹ کی قسط نمبر 10، جس کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت مل سکے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 10۔ تو کہاں تک پہنچی تیری عاشقی؟ آج ان دونوں کی ڈیوٹی ساتھ ہی تھی، تبھی حمزہ کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ابھی گھر پر نہیں ہے وہ، تحسین نے کندھے اچکا کر جواب دیا تو حمزہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون؟ حمزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری عاشقی اور کون؟ تحسین نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے جواب دیا تو حمزہ نے اس کی بات سمجھ کر اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ کہاں گئی؟ حمزہ نے استفسار کیا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ پتہ نہیں، مگر ان کے گھر تالا لگا ہے، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے باپ کی کریانے کی دکان ہے، پوری فیملی شاید کہیں گئی ہوئی ہے۔ تحسین نے اب کی بار تفصیل سے بتایا۔ اوہ، مڈل کلاس، تو اب کیا ارادہ ہے؟ حمزہ نے پوچھا تو اس کے سوال کا پس منظر سمجھ کر تحسین نے اسے تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ میں اس لیے اسے چھوڑ دوں کہ وہ میرے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتی؟ پہلی نظر کی محبت ہے جو پہلی اور آخری بار ہوئی ہے، وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ تحسین نے مضبوط لہجے میں جتایا تو حمزہ نے سر ہلایا۔ سب کچھ معلوم کر لیا، یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ وہ انمیرڈ ہے یا میرڈ؟ حمزہ نے اس کی توجہ دلائی۔ تحسین ملک پکا کام کرتا ہے، دو بہنیں ہیں وہ، اور دونوں ہی انمیرڈ ہیں۔ میری والی چھوٹی ہے، اب بس ایک بار وہ لوگ واپس آ جائیں تو ماما سے بات کرتا ہوں۔ اجے تو شادی کا نام بھی نہیں لیتی، تو میرا ہی بیڑا پار لگوائیں۔ تحسین نے شرارت سے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ مطلب جلد ہی تیری شادی کے چھوارے کھانے کو ملیں گے؟ حمزہ نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ حمزہ تو ہوں نہیں، جو 4 سال سے منگنی شدہ ہو کر شادی کا نام نہیں لے رہا۔ حوصلہ ہے تیرا، میں تو سیدھا نکاح کے بعد رخصتی رکھواؤں گا۔ تحسین نے مزے سے کہا تو حمزہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میرا حوصلہ نہیں، ابا جی کا ڈر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی بہو کی تعلیم پوری ہونے کے بعد ہی میرے سر صحرا سجے۔ حمزہ اپنا دکھ لے کر بیٹھ گیا، جس پر تحسین کا کہا بے ساختہ تھا۔ گاؤں لوٹنے کے بعد وہ تو اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا، جبکہ آئمہ اور سعدیہ نے سب کو ایک ایک بات بتا دی تھی۔ جہاں صوبیہ بہرام کی لڑائی کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی، وہیں رائمہ اور شہزاد ملک کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹا تھا، یہ جان کر کہ انفال کو کوٹھے پر بیچ دیا گیا ہے۔ رائمہ کا رو رو کر برا حال تھا، جس پر سعدیہ اور آئمہ تو ناک بہوں کو چڑھا کر رہ گئی تھیں، جبکہ صوبیہ رائمہ کو چپ کروا رہی تھی۔ شہزاد ملک کے کندھے جھک سے گئے تھے، یہ جان کر کہ ان کی بیٹی کوٹھے پہ پہنچ گئی، صرف اور صرف ان کی بے اعتباری اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تھا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ انہیں یوں ہی کسی راہ چلتے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر دینا چاہیے تھا۔ جو ہوا جیسے بھی ہوا اور جس کا بھی قصور تھا، مگر وہ کسی غیر پر کیسے بھروسہ کر سکتے تھے؟ اس گزرے وقت میں وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے تھے۔ دل میں پچھتاوا تھا کہ اپنی بیٹی کو وہ پیار نہیں دے پائے جس کی وہ حقدار تھی۔ کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، نہ ہی کبھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ سعدیہ جو انہیں بتاتی وہ اسی پہ یقین کرتے چلے جاتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ انفال سے دور ہو کر رہ گئے تھے، اور تب بھی انہوں نے انفال کی بجائے سعدیہ پہ اعتبار کیا تھا جب کسی انجان کے ساتھ انفال کو رخصت کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندی کبھی نہ کھلتی اگر رائمہ انہیں سعدیہ کے انفال کے ساتھ برتے سلوک کے بارے میں نہ بتاتی۔
وہ شاید اب بھی بے خبر ہی رہ جاتے، مگر رائمہ جب بھی ان کے ساتھ ہوتی اکثر انفال کی باتیں کرتی اور انہیں بتاتی کہ سعدیہ اس پہ کتنا ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی سعدیہ سے اس بارے میں باس پرس نہ کی تھی، نہ ہی کبھی سعدیہ کو پتہ چلنے دیا تھا کہ وہ اس سب کا قصوروار خود کو مانتے تھے۔ اگر سعدیہ نے ان کی بیٹی کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا تو اس کا موقع انہوں نے خود ہی سعدیہ کو دیا تھا۔ اگر وہ سعدیہ پر چیک رکھتے اور انفال سے محبت و نرمی سے پیش آتے تو شاید سعدیہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچتی بھی نہ، مگر تب تو ان کی آنکھوں پہ اپنی بہن کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو وہ انفال کو اس کی ماں کے کیے کی سزا اسے نظر انداز کر کے دیتے تھے، اور تب وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ ان کی بھی بیٹی تھی۔ ان سے بے نیاز آئمہ اور سعدیہ منگنی کی باتیں ڈسکس کرنے لگی تھیں کہ رائمہ اور بختیار کی منگنی میں انہیں کیا پہننا ہے۔ وہ اگلے دن ہی اسکول آ گیا تھا۔ دلاور ملک نے اسے روکا تھا، مگر پہلے اس نے کبھی کسی کی سنی ہی جو اب سنتا۔ اسکول آنے کے بعد اس نے سبھی کلاسز کا راؤنڈ لیتے چیکنگ کی تھی۔ سبھی کو معلوم تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تبھی ہر کوئی آتا جاتا اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ابھی بھی سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ طلحہ احمد نے اسے کل کے بارے میں ساری بریفنگ دے دی تھی۔ وہ وہاں سے واپس اپنے آفس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب نظر لان میں بیٹھی طہور فاطمہ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جس کا وہ مطالعہ کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس طہور؟ اویس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اگر کوئی اور کام ہے تو بتا دیں، طہور نے بغیر اس کی جانب دیکھتے ادب سے کہا تھا، مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اویس نے ایک بار پھر پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی جس کے سر پر سفید رنگ کی بندھی پٹی پہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، مگر اس نے اس کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی سر، طہور نے جواب دیا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ جوں جوں اس سے ملا تھا اس نے اویس کا حال احوال دریافت کیا تھا اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید بھی کی تھی، مگر یہ واحد لڑکی تھی جس نے نہ اس سے اس کی چوٹ کے بارے میں پوچھا نہ ہی اس کی طبیعت کے بارے میں۔ میرا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے آ نہیں پایا، آپ میرے ساتھ آئیں اور کل جو بھی آپ نے کام کیا ہے وہ چیک کروائیں۔ اویس بے تاثر لہجے میں بولتے اس کے چہرے کے زاویے پر پرکھنے لگا جن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا یا اب وہ کیسے ہیں، اور یہی بات اویس کو کھل رہی تھی، اور کیوں، وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ جی سر، اتنا کہہ کر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اویس اپنے آفس میں آیا اور کرسی پر بیٹھتا کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مون گیا۔ ابھی آنکھیں بند کی ہی تھیں جب اشکوں سے بھری دو آنکھیں اور وہ اذیت بھرا فکرہ اس کے ذہن پر نمودار ہوا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس باز کش سے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے ہی طہور فاطمہ کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کل کا میرا سارا کام سر، اس کے دیکھنے پر سادہ سے انداز میں کہہ کر اس نے ایک فائل اور رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ اویس خاموشی سے فائل اور رجسٹر چیک کرنے لگا جبکہ وہ لا تعلقی سے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ طلحہ صاحب نے بتایا تھا کہ سیکنڈ ٹائم آپ کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ رجسٹر کی ورک گردانی کرتے اویس نے اچانک اس سے سوال کیا تو اس نے اچنبھے سے اویس کو دیکھا۔ میں وہاں صفائی کا کام کرتی ہوں۔ کچھ پل کی حیرانی کے بعد طہور نے جواب دے دیا تھا، میرے خیال سے یہ صفائی صبح کے وقت کی جاتی ہے۔ اویس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو آج بھورے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ سادہ سا لان کا 3 پیس سوٹ تھا جس کے دوپٹے کی جگہ حجاب سے سر کو ڈھانکا گیا تھا۔ ان کے گھر 2 وقت صفائی کی جاتی ہے، صبح کے وقت دوسری ملازمہ آتی ہے اور شام سے پہلے میں۔ طہور فاطمہ
اس کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے حیرانی کا باعث تھی کہ پہلے تو اس نے اس کے سوال پر اسے طنز دے مارا تھا۔ آپ یہاں جاب کرتی ہیں تو پھر آپ کو وہاں نوکری کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں آپ اور آپ کے والدین ہی ہیں، تو پھر اس نوکری سے ہی آپ کا خرچہ پورا ہو جاتا ہوگا۔ ابیز نے کچھ سوچ کر پوچھا تھا۔ 20,000 میں ایک مہینہ کس طرح نکلتا ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اور نہ میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ اب میں جاؤں؟ تلخی سے جواب دے کر اس نے اجازت چاہی تو نفی مسر ہلا گیا۔ طاہر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ جس گھر میں کام کرتی ہیں وہاں آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ابیز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 10,000، طاہر نے جواب دیا۔ 30,000 میں مہینہ گزر جاتا ہے؟ ابیز نے طنز کیا تھا یا سادہ سا سوال پوچھا تھا، جو بھی تھا طاہر کو وہ طنز ہی لگا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ صرف گھر کے خرچوں کے لیے ہی پیسوں کی ضرورت ہو۔ میں یہ 30,000 کوئی اپنے پہ خرچ نہیں کر دیتی، اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے مجھے اگر تیسری نوکری بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گی۔ تیزی سے جواب دیتی وہ ابیز کو غصے میں لگی تھی۔ ایسا کیا ہے جو آپ کو اتنے پیسوں کے علاوہ بھی پیسے چاہیے؟ ابیز نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا تو طاہر کا دل کیا اس کا گلا دبا دے۔ میری ماں کا ذہنی توازن خراب ہے اور ان کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے ہیں۔ اب میں جاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی طاہر کی آنکھوں سے آنسو اس کی گالوں پہ چھلک اٹھے تھے۔ ابیز کو اس کی بات سن کر شوق لگا تھا اور زیادہ افسوس اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہوا تھا۔ I'm sorry، مجھے پتہ نہیں تھا۔ خیر، میں ایک فیور کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ طاہر سے بات کرتا وہ ایک پل کو اپنا ہر دکھ بھول گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طاہر کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا جو اسے پراسرار سی لگتی تھی۔ کیسا فیور؟ آنسو پوچھتے بھیگے لہجے میں پوچھا تو ابیز اس کے آنسو سے دھلے سادہ مگر پرکشش چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار اس نے طاہر کے چہرے پر کوئی تاثر دیکھا تھا اور وہ تھا اداسی اور غم کا تاثر، ورنہ اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ وہ بے حس ہے۔ آپ جہاں کام کرتی ہیں وہاں سے کام چھوڑ دیں اور میرے گھر جوائن کر لیں، میں آپ کو وہاں سے ڈبل سیلری دینے کو تیار ہوں۔ ابیز نے سہولت سے کہا تو وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں، ماں اور ڈیڈ بھی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف و شک دیکھتے تیزی سے وضاحت کی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر حامی بھر لیتی تو زیادہ پیسے ملتے اور ماں کا علاج بھی کروا لیتی۔ کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ طاہر نے پوچھا تو ابیز مسکرایا۔ اس کی حامی پر وہ خوش ہوا تھا اور یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ طاہر کی ذات میں دلچسپی کیوں لینے لگا ہے۔ 3 بجے سے 5 بجے تک، ابیز نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ آپ کو آج وہاں کام پر جانے کی ضرورت نہیں اور کل سے ہمارے گھر آ جائیے گا، ایڈریس میں لکھ دیتا ہوں۔ ابیز نے نوٹ پیڈ اور پین سنبھالتے ہوئے کہا اور ایڈریس لکھنے لگا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ طاہر کو اس کی اس عنایت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی پوچھ بیٹھی۔ اس کے سوال پر ابیز کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر انفال کی وہ نم بھیگی آنکھیں لہرائیں۔ یوں ہی وہ کہہ نہیں پایا کہ آج کل وہ سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے دل کو سکون مل جائے، مگر وہ سکون تو کہیں بھی نہیں تھا جو انفال اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ طاہر کو اس کے ٹالنے والے انداز پر غصہ آیا تھا، مگر مزید کچھ کہا نہیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا تھا، باقی سب اس کے کیا لینا دینا۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ ایڈریس اس کی طرف بڑھاتا، نسوانی بھیگی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں اجیا کھڑی نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اجیا؟ وہ ایڈریس والی چٹ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اجیا تیر کی تیزی سے ابیز کے قریب آئی اور بغیر طاہر کی موجودگی کی پرواہ کیے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب کیسے ہیں آپ؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا؟ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اور بازو ٹٹولتی ہوئی پوچھنے لگی، جبکہ ابیز کو اس کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ Behave yourself اجیا، نظر آ رہا ہے نا کہ صحیح سلامت ہوں، تو پھر اس سب کا مقصد؟ سرد لہجے میں کہتا وہ اجیا کو خود سے دور کر گیا تھا۔ کہاں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں تو سر پر چوٹ آئی ہے اور آپ یہاں آ گئے جیسے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں سب سنبھالنے کو۔
اجیا اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر خفگی جتانے لگے، جس کی ابیس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جاؤں سر؟ طہور کو سمجھ نہیں آیا وہ وہاں رکے یا چلی جائے، کہ وہ خود بھی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ تبھی گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تمہیں تبھی چلے جانا چاہیے تھا جب میں اندر آئی تھی۔ ابیس کے بولنے سے پہلے ہی اجیا نے ناگواری سے طہور کو دیکھتے ہوئے جتایا تو وہ شرمندگی سے سر ہلاتی اجلس تھام کے باہر کی جانب بڑھی۔ ابھی کام ختم نہیں ہوا مس طہور، آپ کہیں نہیں جا رہی۔ ابیس نے بے ساختہ کہا تو جہاں طہور رک کر پلٹی وہیں اجیا نے بے یقینی سے ابیس کو دیکھا جو اس کی بات کو رد کر گیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی، اسے بھیجے یہاں سے۔ اجیا نے تیکھی نگاہوں سے طہور کو دیکھا جو سامنے کھڑی تھی۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ یہاں سے جاؤ، ویسے بھی میں فارغ نہیں ہوں۔ ابیس کے لہجے اور دو ٹوک انداز پر اجیا کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا تھا۔ طہور کے سامنے وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں ابھی؟ آپ کے لیے مجھ سے اہم آپ کا کام ہے؟ اجیا نے شکوہ کرتی نگاہوں سے ابیس کو دیکھا جسے اس کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، تم سے اہم میرا کام ہے، اب جاؤ یہاں سے، ابیس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہتے فائل اپنے سامنے کھسکائی۔ اجیا نے غصے سے طہور کو دیکھا جیسے وہی اس سب کی وجہ ہو، مگر وہ سادہ سا چہرہ لیے کھڑی تھی، یوں جیسے ان کی کوئی بات سن ہی نہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کرے کام، مگر بہت جلد آپ کا سارا وقت میرا ہوگا، پر اعتماد انداز میں کہتی وہ ابیس کے قریب آئی اور اس کا گال سہلا کر بولتی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ بھی جھٹک نہیں پایا تھا۔ ابیس نے خفت سے طہور کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید خجل ہوا تھا۔ آپ کو ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ آپ کی منگیتر ہیں۔ طہور کو شاید ابیس کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی بول اٹھی، میری منگیتر نہیں ہے وہ، جھوٹ بولا تھا اس نے آپ سے۔ ابیس نے بگڑے لہجے میں اس کی تصحیح کی، اوہ، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو بہت چاہتی ہیں، تبھی تو آپ کی خیریت پوچھنے چلی آئیں۔ طہور نے اجیا کے والہانہ انداز یاد کرتے ہوئے کہا، مگر آپ نے تو نہیں پوچھی۔ ابیس کے لبوں سے بے اختیار شکوہ برآمد ہوا تھا، جس پر طہور نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ سب نے مجھ سے میری خیریت پوچھی سوائے آپ کے۔ ابیس نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھتے گڑبڑا کر وضاحت کی تھی، سب نے پوچھ لی تھی تو میرے نہ پوچھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے سر، ایک بات پوچھوں؟ طہور نے سادگی سے کہتے موضوع بدلنا چاہا۔ جی پوچھیں۔ طہور کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ کہاں تھا وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کہاں وہ آج اس سے کھل کر بات کر رہی تھی، شاید ایک اور نوکری دینے کی وجہ سے۔ آپ نے کہا کہ اجیا آپ کی منگیتر نہیں ہے، تو کیا آپ ان کو پسند نہیں کرتے؟ طہور نے بلا جھجک سوال کیا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ابیس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ آپ کون سا شادی شدہ ہیں، اور اجیا میم بہت خوبصورت ہیں۔ طہور نے مسکرا کر کہا تو کچھ پل کو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ اس کی محویت کو دیکھتے طہور کے ماتھے پر پل پڑے تھے، جس کو محسوس کرتے ابیس نے نظر چرائیں۔ شادی شدہ نہیں ہوں، مگر مجھے اجیا سے محبت نہیں ہے، ابیس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ میں چلتی ہوں سر، طہور کہہ کر پلٹی کہ بات لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مس طہور، اگر سکون پانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ابیس نے ایک بار پھر اسے روک لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ طہور نے سوال کیا۔ جی ہاں، میرے نام کا مطلب ہے سفید، ابیس نے کہا تو وہ مسکرائی۔ بالکل، تو آپ اپنے دل کو سفید کر لیں، بالکل سفید، کہ جس طرح آپ کو اپنے سفید لباس پر ایک داغ گوارا نہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے لباس سے گھن آتی ہے، ایسے ہی اپنے دل کو اتنا سفید کر لیں کہ اس پر برائی کا ایک داغ بھی لگے تو آپ کو گوارا نہ ہو۔ طہور نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابیس نے اپنی الجھن کو زبان دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو ہر برائی سے پاک کر لیں،
قلب العبیس بن جائیں، جس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو ہر قسم کی منافقت، گندگی، جھوٹ سے پاک کر لیں۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی، محبت، اچھائی، خلوص اور احساس رکھیں۔ آپ کے دل میں کسی قسم کی ریاکاری یا دھوکہ نہ ہو، صرف مخلصی اور سچائی ہو۔ آپ قلب العبیس بن جائیں۔ طاہور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس کی طرف دیکھا، جو یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عبیس نے اس کے چپ ہونے پر کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ جو سفید اور روشن دل ہوتا ہے نا، یہ نور سے منور ہوتا ہے، نیکی اور اچھائی کا نور۔ تبھی انسان کو کوئی بھی چیز غم نہیں دے سکتی، اسے مایوسی میں نہیں دھکیل سکتی۔ جس کا دل نور سے منور ہوتا ہے، اسے صرف اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، دنیا کی نہیں۔ اور جو اپنے اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اس کا اللہ بھی اس کی پرواہ کرتا ہے، اور جس کی پرواہ اللہ کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ طاہور نے مزید کہا تو پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ میری بے سکونی کی وجہ آپ نہیں سمجھیں گے مس طاہور۔ میرے دل میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، نہ کسی کے لیے کوئی بغض۔ پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ عبیس نے آنکھیں میچ کر کہا، کیا آپ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے؟ کیا ہمیشہ اس کی بات مانی؟ طاہور نے سوال کیا تو عبیس کو لگا اب اس کا دل دھڑک نہیں پائے گا۔ اللہ نے ہی تو انفال کو اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اس نے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے بجائے انفال کو دھتکار دیا تھا، اور یہی نہیں، اس پہ بد کردار ہونے کی تہمت لگاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اسے ایسی بد کردار لڑکیوں سے نفرت ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے خلاف گیا تھا، پھر سکون کیسے مل جاتا کہ اس نے تو اللہ کی ایک بندی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ طاہور کے سوال پر اس کا سر بے سخت نفی میں ہلا تھا کہ اس کا جواب وہ مثبت میں دے بھی نہیں سکتا تھا۔ جب آپ اپنے خدا کی رضا میں راضی ہی نہیں تو آپ کو سکون کیسے آئے گا؟ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کے پاس وقت ہے، اب بھی آپ اس کی رضا میں راضی ہو کر دل کا سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ طاہور نے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈال کر کہا، اور واپسی کو مڑ گئی۔ یہ بالکل اون جیسی باتیں کرتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا اور فون نکال کر اون کا نمبر ملایا۔ اسے اب پہلی فرصت میں انفال کو ڈھونڈنا تھا، وہ چاہے جیسے بھی حالات میں رہی ہو، مگر اسے اب انفال کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنی تھی۔ پھر چاہے وہ اسے معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس آتی یا سزا دیتی، یہ فیصلہ بھی اس نے انفال پر چھوڑ دیا تھا۔ حویلی سے سیدھا وہ گھر پہنچا تھا تو سامنے برآمدے میں نظر پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے پتہ ہوتا کہ گھر آتے ہی صدرہ سے سامنا ہوگا تو وہ گھر ہی نہ آتا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا اندر آیا تو صدرہ اسے دیکھتے ہی چہک اٹھی۔ کیسے ہو احسان؟ اس نے والہانہ نظروں سے احسان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ بمشکل مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ادھر ادھر نظر دوڑاتے جواب دیا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسا رہا تمہارا سفر؟ صدرہ نے محبت سے پوچھا تو احسان نے آنکھیں گھمائیں۔ چاند پر نہیں گیا تھا میں، جو سفر کا حال احوال پوچھ رہی ہو۔ اماں یہ لے، یہ حبیبہ اور تیرے لیے لایا ہوں۔ احسان نے طنزی انداز میں کہتے آخر میں ماں کو مخاطب کیا تو وہ اس کے ہاتھ سے شاپر تھام گئی۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ حبیبہ نے ماں کے ہاتھ سے سوٹ تھامتے ہوئے کہا۔ احسان دونوں کے لیے سوٹ لایا تھا، میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ صدرہ نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ کیوں، تو میری ماں ہے یا بہن؟ احسان نے ماں کی گھوڑیوں کی پرواہ کیے بغیر نخوت سے پوچھا۔ ہونے والی بیوی ہوں تمہاری، صدرہ نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا تو جہاں احسان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، وہیں احسان کے لیے پانی لاتی ملیحہ کا ہاتھ کپکپایا، جسے احسان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ خواب ہی رہ جائے گا تمہارا۔ اس نے ملیحہ اور صدرہ دونوں کو ایک ہی جملے میں بہت کچھ باور کروایا تھا۔ اچھا چل بس کر، آرام کر لے، تھک گیا ہوگا۔ عبیدہ نے ان کی تلخ کلامیوں کا سلسلہ ختم کروایا۔ اور تو کھانا بن گیا یا ابھی اور سستی دکھانی ہے؟ احسان پانی پی کر اٹھ گیا تو عبیدہ نے ملیحہ سے پوچھا، جو احسان کو ہی جاتے دیکھ رہی تھی۔ روٹیاں رہ گئی ہیں، بس کچھ ہی دیر میں بن جائیں گی۔ ملیحہ نے دھیمے لہجے میں کہتے خالی گلاس اٹھایا اور کچن کی طرف چل دی۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے جب پورے گھر میں احسان کی دھاڑ نما آواز گونجی، ملیحہ! آج سے پہلے کبھی اس نے ملیحہ کو اتنے سخت لہجے میں نہیں پکارا تھا۔
تبھی حبیبہ اور عبیدہ دونوں حیران ہوئی تھیں، مگر سدرا کے دل میں مانو سکون اترا تھا۔ کہاں سو گئی ہو؟ غصے سے دھاڑتا کمرے سے باہر آیا تو ملیحہ جو ہاتھ صاف کرتی کچن سے برآمدے میں آئی تھی اسے جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ حبیبہ نے پوچھ کر اسے روکنا چاہا تھا، مگر عبیدہ نے اسے پکڑ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا کہ پہلی دفعہ ہی تو یہ منظر دیکھنے کو مل رہا تھا جب احسان ملیحہ پر غصہ ہو رہا تھا۔ میرے سارے کپڑے خراب ہوئے پڑے ہیں، کون سیٹ کرے گا انہیں؟ سارا دن گھر میں رہتی ہو، اتنا سا کام نہیں ہوا تم سے؟ جب تک سختی نہ ہو تب تک کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں کہ کام چوری کا کیا انجام ہوتا ہے۔ غصیلے لہجے میں اس پر طنز کے تیر برساتا اسے بازو سے کھینچتا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ لگتا ہے میرے بیٹے کو عقل آ ہی گئی ہے، عبیدہ نے فخری انداز میں کہا۔ سدرا کہا لگا کر ہنسی تھی، جبکہ حبیبہ نے احسان کا غصہ کم ہو جانے کی دعا کی تھی۔ احسان چھوڑے، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے، بھیگے لہجے میں کہتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو احسان نے سختی سے تھام رکھا تھا۔ چپ کرو، آواز نہ آئے اب تمہاری۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ چیختا ہوا اسے کمرے میں لاتا دروازہ لاک کر گیا۔ مجھے مارنا مت، میں ابھی سارے کپڑے سیٹ کر دیتی ہوں، میں نے کل ہی سارے ٹھیک کیے تھے، پتہ نہیں کیسے ہو گئے خراب۔ اسے ماتھے پر بل لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ہکلا کر کہتی اس سے تیزی سے اس کی الماری کی جانب بڑھی اور الماری کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی، مگر وہاں تو سب ٹھیک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا۔ اسے احسان کا غصہ کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، تبھی پلٹنے لگی جب دو ہاتھ اس کے سامنے الماری کے دروازے پر ٹکتے اسے اپنی جگہ رہنے پر مجبور کر گئے۔ سب کچھ ٹھیک ہے احسان، سب کپڑے ٹھیک ہیں؟ وہ سہمے بھیگے لہجے میں بولی تو احسان نے جھک کر اسے پشت سے اپنی حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھی۔ تجھے کیوں لگا کہ میں تجھے ماروں گا؟ احسان نے چہرہ ترچھا کرتے اس کی گالوں کو چھوتے ہوئے پوچھا تو ملیحہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ تم اتنے غصے میں تھے، اتنا چیخ رہے تھے، کپڑے بھی سارے ٹھیک ہی ہیں پھر؟ اٹک اٹک کر بولتی وہ مزید تیزی سے رونے لگی تو احسان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایسا خواب میں بھی مت سوچنا کہ کبھی احسان تجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ احسان نے اس کے آنسو صاف کیے تو ملیحہ نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اب محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے کا غصہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تو پھر وہ بولنے لگی جب احسان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ رہنے پر مجبور کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے پیار سے بلاتا تو مانے دیتی؟ احسان نے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسی لیے غصے سے بلایا، تجھے رلانا نہیں چاہتا تھا، مگر تو بہت ڈرپوک ہے یار، احسان نے شرارت سے کہا تو وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ جیسا تمہارا رویہ تھا اس سے کوئی بھی ڈر جاتا، ملیحہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آئندہ میرے روب میں مت آنا، بلکہ تو مجھ پر روب جھاڑا کر، احسان نے اسے مشورہ دیا تو وہ مسکرائی۔ اب میں جاؤں، اماں نہ آ جائے، ملیحہ نے فکر مندی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں آئے گی، اسے پتہ ہے تو میری الماری ٹھیک کر رہی ہے، اب ادھر آ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے بستر پر لایا اور اسے سامنے بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ آنکھیں بند کر، احسان نے اس سے کہا جو احسان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ احسان کی ہدایت پر آنکھیں بند کی۔ احسان نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے الگ کیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ملیحہ نے گھبرا کر پوچھا تو وہ شرارت سے مسکرایا۔ تمہیں کھانے لگا ہوں، احسان نے مسکراتے لہجے میں کہا تو ملیحہ نے منہ بسورا۔ احسان نے اپنی جیب سے ایک لمبی سی مخملی ڈبی نکالی اور اس میں موجود سونے کا پینڈنٹ نکالا۔ پینڈنٹ کا لاک کھول کر تھوڑا آگے کو جھکا اور ملیحہ کی گردن میں پہنا دیا۔ اب آنکھیں کھول، اس نے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو بند آنکھوں سے چین پر ہاتھ پھیرتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ احسان کی اجازت پر آنکھیں کھولیں اور اپنی گردن پر لٹکتے پینڈنٹ کو دیکھا۔ خوبصورت سی سونے کی چین میں دو دل بنے ہوئے تھے جو ایک دوسرے میں پروئے ہوئے تھے۔ ملیحہ نے حیرت سے احسان کو دیکھا۔ سونے کا ہے؟ ملیحہ نے حیرت سے پوچھا تو احسان دھیرے سے ہنسا۔ نہیں، چاندی کا، احسان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، اور اماں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ملیحہ نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ 11 سالوں میں یہ پہلا زیور ہے جو میری طرف سے تمہیں ملا ہے، اور فکر مت کر، اپنے حلال کے پیسوں سے جوڑ کر لایا ہوں۔
مہنگا ہے یا نہیں تجھے اس بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک رہی اماں کی بات تو جانتی ہے اسے بتایا تو وہ کبھی لانے نہ دیتی۔ احسان نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اماں کو پتہ چل گیا تو؟ ملیحہ کو بس یہی ایک پریشانی تھی، یہ تو سوچنا بھی مت کہ تو اسے اتار کر کہیں چھپا کر رکھ دے گی، اماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ویسے بھی سر پہ دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ احسان نے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ یہ بہت پیارا ہے تمہارا، شکریہ، ملیحہ نے کہا تو وہ اس کا مسکراتا خوشی سے بھرپور چہرہ دیکھنے لگا۔ بہت خوش قسم کا شکریہ ہے تمہارا، جو مجھے بالکل پسند نہیں آیا، احسان نے خفگی سے کہا تو ملیحہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر کیسے کہوں؟ ملیحہ نے الجھ کر پوچھا۔ تو بس رات کو یہاں آ جانا، میں تجھے سکھا دوں گا کہ اپنے شوہر کو شکریہ کیسے کہتے ہیں۔ ملیحہ کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے شوق انداز میں کہا تو جھیم کر سر جھکا گئی۔ صدرا آئی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ کچھ دیر بعد ملیحہ نے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تجھے کبھی اماں کو پتہ لگنے کا ڈر رہتا ہے تو کبھی کسی کو، لگنے دے پتہ کسی کو لگتا ہے تو اچھا ہے نا، ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، احسان نے بگڑ کر کہتے اس کی گردن کو دبوچا تو ملیحہ کی حلق سے چیخ برآمد ہوئی، کہ اس کی گرفت بہت درجہ نرم تھی مگر پھر بھی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھیں، جبکہ احسان مسکرا رہا تھا۔ اونچی چیخنا تھا نا تاکہ اماں کو پتہ لگ جاتا کہ میں تجھے مار رہا ہوں، احسان نے ایک آنکھ دباتے کہا تو ملیحہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ انہیں پتہ لگے یا نہ لگے تم مجھے ضرور ہارٹ اٹیک کرواؤ گے، ملیحہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی احسان بھی اٹھا اور اس کے گال پر شدت بھری گستاخی کر گیا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی خفا نظروں سے اسے دیکھتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ اب وہ بستر پر کمر کے بل لیٹا مسکرا رہا تھا۔ یہ تمہارا گال اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کی چیخ عبیدہ کو سکون دے گئی تھی مگر اس کا سرخ پڑتا گال دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احسان نے تھپڑ مارا ہے مجھے، گال کو سہلاتے تیزی سے بہانہ گڑھا تھا، ورنہ اس کی گستاخی کا سوچتے دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا ہے تجھے تیری اوقات یاد دلائی حسنہ، صدرا نے زہرخند لہجے میں کہا تو وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سچ کہہ رہی ہو بھابھی؟ حبیبہ کے سوال پر اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں حبیبہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نہیں، حبیبہ کو دیکھتے مسکرا کر نفین نے سر ہلایا۔ میں بھی کہوں یا بھائی کو کیا ہو گیا ہے جو ایسے پیش آ رہا تم سے؟ حبیبہ شرارت سے کہتی اس کے قریب ہی براجمان ہوئی۔ یہ دینا تھا مجھے، اور تجھے تو پتہ ہے نا اماں کا؟ ملیحہ نے دوپٹہ ہٹاتے اسے اپنا پینڈنٹ دکھایا تو حبیبہ کی آنکھوں میں ستائش اتری۔ بہت پیارا ہے، اور ہاں اب ذرا صدرا پر دھیان رکھنا، آ گئی ہے تو بھائی کے آگے پیچھے گھومے گی، حبیبہ نے اسے وارن کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ احسان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کسی اور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ملیحہ کے لہجے میں بلغ اعتماد تھا، جسے محسوس کرتے حبیبہ مسکرائی تھی اور دل سے ان کے دائمی ساتھ کی دعا کی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی قسط کے ساتھ پھر ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔